اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو تو ایک بار سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھے، صرف ایک بار سورۃ اخلاص پڑھے، صرف ایک بار. اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں یہاں بھونٹ پورا میں کچھ دن رہا اور ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں. کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے، ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے. وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے. کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے. مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں. 2 اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھی، ایک بہن تھی، ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مارا ہوا، کوئی 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی. کہنے لگا کہ جب میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد، ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد. اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ. اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. مجھ سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں، پھر یاد آتی ہے بازوں کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین، بے قرار ہو. اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں. پہلے الفاظ آتے ہیں
اور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی ہیں، پہلے الفاظ آتے ہیں، انسان پہلے الفاظ سے، بچہ نا، بچے کو، اسی بچے کو آپ ایسے لوگوں میں، بچے کو ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے، بچہ کبھی نہیں بولے گا، کہاں کرے گا، کرے گا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے پھر وہ الفاظ بولتا ہے، پہلے الفاظ ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں، کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو، اللہ ہو اور بندہ ہو، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کے، اور اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ، دل پہ، دل پہ، پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے، اور جب دیکھیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور انگ انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں، آنکھوں سے، آنسوں سے اور دل سے اور کیفیات سے، ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، ہر دل کا حصہ، ہر جسم کا حصہ، ہر رگ 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 اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا اور اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اور اللہ الصمد کو دوہرا 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 دوہرا۔ یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا فلاں بابا جی نے، پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا فلاں بابا جی نے، کنووں کے اندر چلا کیا، ابھی بھی ایسے کنویں موجود ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرتے تھے، اس کو ہمارے برے صغیر کی زبان میں باولی کہتے ہیں، اس میں نیچے جا کے پانی بھرتے تھے۔ میں نے بخارا کے اندر دیکھا اور کئی جگہ دیکھا، ٹھٹھا میں بھی ابھی وہ ہیں، ٹھٹھا میں لیکن خشک ہو چکے ہیں، نیچے جا کے پانی بھرنا، ان کنووں کی گہرائیوں میں جا کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے، خشک کنووں میں اللہ الصمد اور ذکر، اس کی وجہ اندر تنہائیوں میں، یا پھر کیا کیا، کہا کہ روئی کا تھوڑا سا گیلا کر اور پیسی ہوئی کالی مرچیں اس میں ملا اور کانوں میں ڈال کہ کوئی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ میری اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا، تو اس طوطے کو کلمہ پڑھاتی تھی، رات کو پڑھا پڑھا کے نا اس کے کانوں پہ موم لگا دیتی تھی، میں نے خود دیکھا، کانوں پہ موم لگا دیتی تھی کہ ساری رات اس کے کانوں میں، ساری رات اس کے کانوں میں اور کوئی آواز نہ جائے، جاگ رہے اور کوئی آواز نہ جائے۔ اچھا ایسا کرتے رہے کرتے رہے، میں نے خود دیکھا کچھ عرصے کے بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ہم اگر مشق کر لیں، جانور کی مشق ہو جائے تو اس کو کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے۔ اگر ہم کبھی بھی کسی جنگل ویرانے میں، کبھی گھر کی تنہائیوں میں، کبھی کہیں بھی ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں،
اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، لیکن اللہ الصمد کو بہت زیادہ دوہرائیں۔ اصل میں اللہ میں نقطہ نہیں، صمد میں نقطہ نہیں، یہ حروف صمامت ہیں، یہ بے نقطہ حروف ہیں، اور ان بے نقطہ حروف میں بہت طاقت بھی ہے، بہت تاثیر بھی ہے، بہت کمال بھی ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ اس وظیفے کو اٹھائیں، اس میں ذرا چنیں کہ بے نقطہ حروف کتنے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اچھا یہ کیا ہے۔ جو طبیب کامل ہو جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا، جو حکیم پختہ کار ہو جاتا ہے، جو ڈاکٹر پختہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کا نسخہ دیکھتے ہی نا ایک پل میں دوائیں دیکھتا ہے اور دوائیں پڑھتا ہے، کہتا ہے بس اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں باقی ٹھیک ہے، یا کہتے ہیں نہیں تبدیل نہ کریں یہی ٹھیک ہے۔ اسے پتا ہے یہ اس جسم کے مطابق، اس بیماری کے مطابق یہ عین صحت ہے، عین تندرستی ہے۔ اسی طرح جو وظائف کی دنیا کا بندہ ہوتا ہے اور اس کو وظائف کی دنیا میں پختگی مل جائے تو وہ بھی ایک پل میں وظیفے کے اندر کی طاقت دیکھتا ہے کہ اس میں حروف آتشی کتنے ہیں، خاکی کتنے ہیں، آبی کتنے ہیں، بادی کتنے ہیں، سوامت کتنے ہیں، قمری کتنے ہیں، شمسی کتنے ہیں، اور اس کے اندر وہ حروف کتنے ہیں جو نوری ہیں، وہ کتنے ہیں۔ ایک پل کے اندر اسے وظیفے کی طاقت اور تاثیر، اور ایک پل کے اندر اس کے کمالات اس کے اندر کھل جاتے ہیں۔ اندیکھا جہان ہے، لاہوت ملکوت کا جہان ہے۔ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود ہے۔ انہی کا فرمان، شاید انہی کا فرمان ہے کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود ہے۔ تو جو علم لا محدود ہے اس کو ہم نے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے شعور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے احساس اور ادراک سے سمجھنے کی کوشش کریں تو نہیں سمجھ سکتے۔ علم ہے ہی لا محدود، اس کی حد نہیں ہے۔ کبھی اگر آپ رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل کو چاہیں نا تو بیٹھ کے اس کی مشق کر لیں۔ دوسری یا تیسری مشق کے اندر آپ کو توجہات مل جائیں گی، ایک پل میں وجدان مل جائے، آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہوا، اتنا جلد مجھے توجہ مل گئی، ساری عمر میں بڑی بڑی دعائیں مانگتا رہا، کبھی توجہ نہ ملی، کبھی کیا نہ ملی، توجہ نہ ملی، اور پل کے اندر اتنی مجھے توجہ مل گئی، اب حیران ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد، جب اس کو انسان وجدان سے اور پورے درد سے اور پورے غم سے اور پورے درد سے بندہ اس کو دہراتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی، تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں۔ جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا، ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی مڈیر میں بیٹھتا ہے،
और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है, और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है, हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूं, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूं। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है। दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है, और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं, और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, 7 आसमान 7 जमीन मुझसे नाराज हैं। और मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसमा पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था, और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ, और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, तुझे वो अमल ना बताऊं जब 7 आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और 7 जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं, तुझे वो अमल ना बताऊं जब 7 आसमानों और 7 जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और 7 आसमानों और 7 जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों, और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया, और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितने दफा? 7 दफा फरमाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया, और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया, और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,100 जादूगर, 70,100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे, तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा, और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे, और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल
ایک سوال ہے، اگر زندگی کے مسائل مشکلات حل ان ہستیوں کی نسبت سے نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ ان کی نسبتیں، جن کی نسبتوں کو ہم ہر نماز کی التحیات میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی وہ درود ابراہیمی ہے جو سب درودوں سے اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، باکمال بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اور روایات اور کتابوں سے ثابت بھی ہے اس درود پاک کے بارے میں۔ پر اس درود پاک کا ابتدائی حصہ کبھی سوچا ہی نہیں، اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ درود ہمارا نہیں کسی اور کا ہے۔ نہیں، کتابوں میں دونوں روایات ملتی ہیں، آل محمد بھی و علی آل محمد بھی، درود ابراہیمی میں دونوں روایات ملتی ہیں۔ اب اس عمل کو ہم بیان کرتے ہیں جس عمل کے تذکرے اور جس عمل کا ذکر خیر انہوں نے کیا اور ان لوگوں سے کروایا، اس عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے؟ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ تو پھر شیخ نے جو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی۔ وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پڑھیں، پڑھ لیا؟ پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے 7، اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے۔ وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر، اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔ اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا،
اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے، جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے۔ اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ بس کہا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ دو لفظ کہہ رہا تھا، آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ کیوں؟ آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو نفل بہت کمال نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل هو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا۔ قرآن پاک کے 7 سلام ہیں،
اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے. مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے. وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں سات سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں. آج کے چوتھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور سات سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا. لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں نا، یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہیں. انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں. پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، اے دکھ سنو ہر دم روسی، روندی ہی مر جاوا ہوں. اللہ کو اللہ کی کلام کا واسطہ دیں. بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے. سوچیں، رب ہو، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہو، سجدے ہوں، اور پھر سحری کا وقت ہو، اور رمضان کی رات ہو جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا. آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا. سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہے، اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی، اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے، اور انشاءاللہ قبولیت ہے. نہیں چھوڑیں گے عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے. اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، یکسوئی سے کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو ایک یہ پرانا لوٹا ہے، بھاری دیکھیں کتنا ہے. دعا زبردست لکڑی کے پیسز، اور یہ چکی وہ پڑی ہوئی ہے. واہ 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 واہ. تو یہ بھی کہیں ایسی ہی کسی جگہ سے یہ جی ہاں، کچھ پرانی چیزیں نکلی ہیں، چونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے تو میں نے فی الحال تو رکھ دیا ہے. یہ اس کا آپ ذکر کر رہے تھے، یہ بھرے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں واہ واہ، برتن بھرے ہوئے ہیں، اس میں سارے جگہ ہی نہیں ہے، اس چیز سے کہاں سے لائیں. ارے یہ بھی اسی طرح سے یہ سارا یہ پرانا ویل ہے. پرانی ریڑیاں ہوتی تھیں، بیل ریڑیاں، جو جس کے آگے پرانے پہیے ہوتے تھے. یہ پرانی جوتیاں ہیں، یہ جوتیاں ہیں. واہ، یہ بھی جوتی پڑی ہے. یہ کتنا پرانی ہوگی اس میں؟ یہ جوتیاں پڑی ہیں. یہ وہ جوتی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے. یہ بھی چھوٹی، یہ بچے کی جوتی ہے، یہ بڑے کی جوتی ہے. یہ پہن لیتے تھے، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہننے کے بعد جو ہے کوئی ایسا مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی چیز، کوئی کچھ نہیں. اور یہ ایسا کہ ایک لنک ہے باڈی کے اندر، کیونکہ ابھی بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیر سے ہی مساج کر کے سارا کچھ، ہارٹ کی بیماریاں اور سارا کچھ اسی سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک آٹو مسلسل کا ایک چل رہا ہوتا تھا فطرت کے ساتھ. واہ واہ واہ. اچھا حضرت جی، یہ وہ اونٹ کی ہڈیاں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ہے، اور اگر میں یہ پکڑوں، ہاں یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے. اونٹ کی کھوپڑی، آپ دیکھیں نا، پورا اونٹ کا پورا سر، اس کا پورا دیکھیے. اچھا، یہ اونٹ کا پورا پاؤں پڑا ہے. ارے یہ دیکھیں نا، پورا پاؤں خشک پڑا ہے، پورا پاؤں پڑا ہے. یہ آپ کہاں سے، کب سے جمع کر رہے ہیں، اور کب سے؟ میں صحراؤں میں جاتا ہوں. اچھا، وہاں اونٹ مر جاتا ہے تو پر مرا ہوا اونٹ گل جاتا ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو خاص طور پہ جاتے ہیں یا اس کام کے لیے جاتے ہیں؟ میں روحانی محفلوں کے لیے جاتا ہوں. صحرائے بہاولپور کے آخر میں بارڈر فرمایا جنت کی ایک حور ہے اس بیوی کو جو اپنے غموں کو بھول کے صرف مسکرائے اور مسکرا کے دیکھے کہ یہ شوہر باہر کا مارا، غموں کا مارا، دکھوں کا مارا، پتہ نہیں نظروں کو بچاتا ہٹاتا، جیسے بھی میرے پاس آیا مسکرا کے صرف دیکھے، مسکرا کے بولے. اور کتنے بدقسمت شوہر ہیں جو مسکراہٹ کو آج تک ترس گئے ہیں. مسکراہٹ کے دیکھے، پر میں جنت کی ایک حور ہے، فوراً اللہ سے کہتی ہے یا اللہ یہ عورت مجھے دے دے اور میں اس کی غلام بن جاؤں. ہوئے جنت کی ایک حور ہے جو کہتی یا اللہ یہ عورت مجھے دے دے، یہ بندی مجھے دے دے، یہ بندی مجھے دے دے، میں اس کی غلام بن جاؤں. اور اللہ بھی کہتا ہے میں نے وعدہ کیا یہ بندی میں نے تجھے دے دی. تو جس کی جنت کی حور غلام بن گئی تو اس کا مطلب ہے اس کا جنت کا داخلہ لازم ہو گیا.
जो अपने गम भूल के, अपनी शिकायतें भूल के सिर्फ मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी, मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी। छोटे छोटे अमल निस्बतों के साथ होते हैं। हाँ, मेरे मुखलिस थे मलिक साहब, जद्दड़ पे कौम के मलिक कहलवाते थे। कहते हैं कि हमने एक दरिया आया, बखर में रहते थे, दरिया ने रुख बदला, हमने दरियाओं ने लोगों ने अपनी कब्रों को निकालना शुरू किया। दरिया काट रहा था, जालों में पत्थर डाल डाल के ट्रकों के ट्रक फेंके, पानी को कौन रोके। कहा कि मैंने वो कब्रें जो हामला खवातीन इस दुनिया से रुखसत हुई थी, डिलीवरी के दौरान, ज़चकी के दौरान मर गई थी, मेरे कमली वाले ने फरमा दिया वो जन्नती हैं और उनको मिट्टी कब्र की नहीं खाएगी। कहा कि मैंने बेशुमार कब्रें मुंतकिल की। जो औरत दौरान हमल मर गई थी, मैंने उसकी कब्र में मैयत के बोले असी मरना ना ही गौर पिया कोई हो। ये वादे हैं, अल्लाह ने घर बैठे औरत को ये वादे दिए हैं, निस्बतें हैं। फौरन एक जन्नत की हूर लपकती है, लपकती है। घर बैठे बच्चे ऐसा तंग करते, दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे ही सबसे पहले। फिर घरदार खवातीन की अपनी तन्हाइयां होती हैं। जो बाहर फिरने वाली है वो तो अपना गम गलत कर बैठती है, उनकी अपनी तन्हाइयां होती हैं। सारी शिकायतें भूल के मुस्कुराहट दे कि गमों का मारा। हाय हाय, हज़रत रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरी बीवी जब मुझे देखती है मुझे पाक कर देती है, मुझे पाक कर देती है। क्यों? कि मैं बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं, बीवी के बगैर तकवा नहीं पा सकता। एक शख्स ने आके शिकायत की अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखती, कभी मुस्कुराहट नहीं दी। फरमाया अगर मुझे हुक्म होता मैं दूर से उसकी खबर लेता कि वो अपने शोहर को गुनाहों की तरफ, और फरमाया क़यामत के दिन ये पकड़ी हुई होगी और पूछा जाएगा कि बता इस पे जुर्म तेरा था, इसका नहीं था। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी बारीक बातें हैं। बाज़ औक़ात तकवा, तिलावत, तस्बीह और कुरान और जिक्र को माइयां चिपक जाती हैं और जिंदगी के इस लम्हे को छोड़ देती हैं और सोच नहीं समझती कि जिंदगी का यही लम्हा है कि ये सारी नफली इबादतें हैं। और बहुत फर्ज इबादत एक और है कि अपने शोहर को पाक और मुत्तकी रखना और अपने घर को, अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखना भूल जाती हैं। मैं कई दूसरे तीसरे मेरे पास ये झगड़ा आता है, खतों के जरिए भी आता है और बिल मुशाफे तो दूसरे तीसरे रोज आता है। मेरे बंदा पास एक बंदा आके लड़ पड़ा, गुस्से में आया, मैंने खुद हाथ मिलाया, उसने ऐसे हाथ दिया, ऐसे टेढ़ा करके। मैं क्या बंदा बदले आया है, बैठ गया। बीवी बात कर रही है, हजरत ये बताए। मैंने जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इनकी बात सुने, आप इनकी बात सुने, ये मुझे लाइए। मैंने कहा भाई इसको जबरदस्ती आप क्यों लाई हैं, इनके अपने शोहर को जबरदस्ती क्यों लाई हैं? कहने लगे बस हजरत ये भी आपसे ना फैज पाए, ये आपके खिलाफ है। अच्छा, मैंने कहा आपकी शिकायत? उसने कहा जी मैंने आपको बीवी जो दी थी ये मलंगड़ी बनाने के लिए दी थी। यही लफ्ज़ कहा, क्या मतलब? कहने लगे दिन रात तस्बीहां, दिन रात वजीफे, दिन रात मुसल्ला, घर के काम, इसने तो मुझे देख के मुस्कुराना ही छोड़ दिया। बस मैं, मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल और मेरा चार्जर, बस मैं, मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल, चार्जर बहुत जरूरी है, मेरा चार्जर, बस। कहने लगे औरत चौथी जगह, चौधरी हशमत अली साहब थे, हमारे बुजुर्ग पराही थे, बड़े पुराने, बड़ी अजीब बातें कहते थे। तो मेरे बारे में कहने लगे तुझे अल्लाह ने 10 साल पहले जो बाद में शोहरत मिलनी थी तुझे 10 साल बाद पहले दे दी है, तुझे अल्लाह ने खुसूसी इनायत। अजीब बातें कहते थे। एक दफा फरमाने लगे औरत चौथी जगह जाके अपने शोहर को मानती है। पहले कहती तू कौन है? मेरा अब्बा अम्मा जी वे सदा जी में। अब
मामा बूढ़े हो गए, मर खप गए या खुद मोहताज हो गए। कहने लगे तू कौन है? मेरे बहन भाई जी हैं। बहन भाई अपनी में पड़ गए। फिर उधर यूनियन जवान हो गई, औलाद। कहा औरत की यूनियन होती है, औलाद उसकी यूनियन होती है। कहे तू कौन है? मेरे बब्बर शेर का गुरुजी मेरी शाला सरदार, मेरे बब्बर शेर। फिर बब्बर शेर की अपनी बब्बर शेरनी आ जाती हैं, वो अपने बब्बर शेरनी में चले गए। कहने लगे, फिर आखिर में कहती है मैं और मेरा बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं, मैं और मेरा देखो ये बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं। चौधरी साहब कहते थे अल्लाह के दर्जे। इस आयत की तासीर, इसकी ताकत और इसका अमल मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। आपको ये जो आयत सुनी है आपने, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वाली आयत, आप उन माबद का, यानी वो हजारों साल पुराने काले जादू के तिलिस्मात के भरे वो इबादत खाने, उनका तस्वुर करके ये आयत सिर्फ आप 3 बार पढ़ें, सुबह और 3 बार शाम को। और इसमें अल्लाह जल्ल शानहू की कुदरत की ताकत और कमाल में बहुत हैरत अंगेज तासीर है। आप इसके माने पे जाइएगा, तर्जमे पे जाइएगा, आपको इसके तर्जमे में बहुत बहुत कायनात मिलेगी। आप किसी चीज पे कुदरत पाना चाहते हैं, मसलन रिस्क पे, दौलत पे, कि अल्लाह की रहमत और कुदरत उसके साथ हो जाए। आपसे कोई चीज खो गई है, आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपका वकार, आपकी शान शौकत, या आप चाहते हैं कि मुआशरे में हर दिल अजीज हो जाए, इज्जत पाएं, वकार, रिस्क, दौलत पाएं, सेहत, वाफियत पाएं, तो ये आयत सुबह शाम सिर्फ 3 बार पढ़ेंगे और इस तस्वर के साथ कि मैं उसी माबद खाने में हूं और वहां हर तरफ काले जादू और तिलिस्मात की दुनिया है और अल्लाह का कलाम और कलाम इलाही और अल्लाह का नाम गालिब है और इंशाअल्लाह गालिब आ गया, क्योंकि गलबा अल्लाह के नाम को है। इस कैफियतों का, इन नियतों, इन कैफियतों के साथ ही आप पढ़ें, सिर्फ 3 बार सुबह शाम और आखिर 1 बार दरूद पाक। इससे भी ज्यादा जितने मैंने इसके फायदे बताए हैं, आप इससे कहीं ज्यादा वो पाएंगे जो आप गुमान नहीं कर सकते। बहुत तस्हीर, मोहब्बत, घर में सुकून, आपस में प्यार और आपकी कोई वकीफ हो जाए। और सोबान अगर ये लोग रजब का 1 रोजा भी रख लेते और 1 रात इबादत कर लेते, इन पर कभी असाब ना होता। और 1 रात से मुराद से रात नहीं है, सारी रात ये भी इबादत कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं है सारी रात। शाम ढलते ही मगरिब के बाद रात हो जाती है रात का कुछ हिस्सा। मैं कि अगर ये लोग रजब में 1 रोजा भी रख लेते और इबादत कर लेते किसी रात की, 1 रात की, तो इन पर अजाब ना होता। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सिर्फ 1 रोजा और 1 रात की शब बेदारी से अजाब कब्र ना होगा? फरमाया, हाँ, कसम है उसकी जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई मुसलमान मर्द हो या औरत ऐसी नहीं रजब में 1 रोजा भी रख ले और 1 रात की शब बेदारी करे, मगर अल्लाह उसके लिए 1 साल की इबादत लिखेगा जिसमें उसने रोजा रखकर शब बेदारी। 1 साल वो जिसमें सारी रात जागा और सारा दिन रोजा रखा, उतना सवाब मिलेगा। और आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से एक मुनादी निदा करता है, ए रजब में रोजा रखने वालों, अल्लाह की पनाह में जन्नत में दाखिल हो जाओ। और हाँ, फरमाया कि क़यामत होगी तो पुकार मचेगी, रजब के मानने वाले कहाँ हैं? इस वक्त हिजाब के अंदर से एक नूर निकलेगा जिसके पीछे से जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील होंगे, यहाँ तक कि रजब के मानने वाले इस नूर से गुजर कर पहुंच जाएंगे जो उनके लिए तैयार किया होगा और अल्लाह को सजदा करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे, तुम अपना सर सजदे से उठाओ, ये सब दुनिया में अदा हो चुके हैं, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो। अल्लाह अकबर। और फरमाया मग़फ़िरत होती है और अल्लाह अंबिया की तौबा कबूल करता है। इस रजब के 1 रोज़े और 1 थोड़ी सी इबादत से अल्लाह औलिया को दुश्मनों से छुड़ाता है। और 3 चीज़ें अल्लाह के ज़िम्मे हैं, माफ़ी, बाकी उम्र की इस्मत, और तीसरी ये कि बड़ी पेशी, यानी रोज़ क़यामत प्यार। बड़ी बड़ी रेडियो उस दौर में बड़े बॉक्स वाली रेडियो होती थी, वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। फिर कहा मैं उसके सेल निकाल देता हूं, लेकिन वो सेलों के बगैर चलती है। मैं मुसलसल परेशान।
اور میرے گھر میں سال ہر سال سے بیماریاں ہیں، دکھ ہیں اور تکلیفیں ہیں، ایک سے نکلتا ہوں دوسری اور دوسری تکلیف سے نکلتا ہوں، میرا گھر مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تو ایسا کر، ہر عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو یہ بات کہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، توجہ طلب ہے۔ شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، یاد ہی نہیں رہتی، چھپانے کی کوشش تو نہیں، بعض چیزیں اچانک یاد آتی ہیں۔ آپ حضرات کے سچے جذبے کی وجہ سے، سچے خلوص کی وجہ سے اور سچی ہمدردی کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ مجھ پہ یہ چیزیں دلوں کی یہ باتیں اللہ زبان پہ لاتا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور بہت پڑھو اور بہت پڑھ اور بہت پڑھ اور بہت پڑھ اور نہایت کثرت سے پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، بہت پڑھ اور کثرت سے پڑھ۔ پڑھنے کے بعد نا اس کے موکلات کو کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو، کہ میرے اللہ سے کہو کہ میری کام بنوا دو۔ کچھ چیزوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، مجھے خبر نہیں وہ جادو ہے، مجھے خبر نہیں وہ جنات ہیں، مجھے خبر نہیں میرا شک ہے، میرا وہم ہے، لیکن حقیقتیں تو سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر شک اور وہم ہوتا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے سامنے آئیں، میں پریشان ہوں، آخر کیا کروں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تو یہ کہے، ان موکلات سے کہے، تم اللہ کی طرف سے میری خدمت پہ مقرر ہو۔ اب یہ پیغام ذرا غور سے سنیے گا، تم اللہ کی طرف سے میری خدمت پہ مقرر ہو، تم میرے یہ کام کر دو۔ مقرر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے نا، تو میرے یہ کام کر دو۔ یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ناکامی ہے، یہ میرے اوپر کوئی اثرات ہیں، کوئی بندشیں ہیں، کسی نے جادو مسلط کیا، کسی نے جنات مسلط کیے، کسی نے کسی قسم کوئی ایسی چیز مسلط کی ہے نا، جو بھی ہوئی ہے، ایسا کریں یہ ساری چیزیں آپ ختم کر دیں، یہ ساری چیزیں۔ میں نے کہا آپ پڑھتے بھی رہو اور ان موکلات کو کہتے بھی رہو۔ انہوں نے میری بات کو سمجھا اور میری بات کو سمجھنے کے بعد اس کو کرنا شروع کر دیا، سمجھنے کے بعد کرنا شروع کر دیا۔ اور جب کرنا شروع کر دیا، اب اس سوچیں، جنات طاقتور نہیں، انسان سے طاقتور ہیں، فرشتوں سے طاقتور تو نہیں ہے۔ جنات کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، خود اللہ سے طاقتور تو نہیں ہے، خود اللہ سے طاقتور تو نہیں۔ بس انہوں نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہنا شروع کر دی، پڑھتے بھی رہے۔ اس کی دلیل میں آ گئی ہے کہ اللہ والوں کی کوئی باتیں ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر کوئی دلیل نہ ہو، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی باتوں کو بغیر سوچے، بغیر سمجھے ماننا چاہیے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کہ آپ کی روایت ہے کہ جو شخص 50 بار سورۃ قل ہو اللہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وہ ولی ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے جو اللہ سے سوال کرتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ بس میرے دوست ایسے ہیں، روایات میں آتا ہے کچھ میرے دوست ایسے ہیں جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنی ہاتھ پھیرتے نہیں کہ ہم ان کی مرادیں پوری کر دیتے ہیں اور ہم ان کے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ اور کہ ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے کسی چیز کی قسم اٹھا لیں، اللہ کہتا ہے میں پوری کر دوں گا، اب میرے بندے نے قسم اٹھا لی۔ اور جو 50 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اب جو نفل میں قرآن میں پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اب اللہ سے جو بھی ضرورت ہے، جو بھی فریاد ہے، جو بھی درخواست ہے، جو بھی درد ہے، جو بھی غم ہے، وہ اللہ سے مانگے اور اللہ پوری کر دیتا ہے۔ وہ اللہ سے مانگے، اللہ پوری کر دیتا ہے۔
اور اگلی بات فرمائی، قیامت کے دن ایک منادی پکارنے والا پکارے گا، سنتے ہو؟ جو رحمان کی مدح خوان ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ بھائی سارے سنتے ہو؟ فرشتہ یہ پکارے گا، سارے کہ ہاں ہاں سن رہے۔ فرمایا جو اللہ کا نعت خوان ہے، جو اللہ کا مدح خوان ہے وہ کھڑے ہو جائے، جو رب کی مدح جس نے سب سے زیادہ بیان کی، اللہ کی تعریف جس نے سب سے زیادہ بیان کی، کھڑے ہو جائیں۔ بس سوائے اس شخص کے جو دنیا میں قل ہو اللہ کی کثرت کرتا ہوگا اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا، جو سورۃ اخلاص کی کثرت کرتا ہوگا وہی کھڑا ہوگا۔ آج اگر ہم 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور اتنے سارے بندے اگر مل کے پڑھیں گے تو تھوڑی تھوڑی آئے گی، 40,000 ہی پوری ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ خواتین بھی مرد بھی، اور ہمیں آن لائن دنیا میں جہاں جہاں جو بیٹھا ہے وہ بھی ساتھ شامل ہے، لائیو دنیا میں جو دنیا میں درس سن رہا اور وہ بھی شامل ہے، اور وہ کتنا خوش قسمت ہے، وہ بھی ہمارے اس عمل میں برابر کا شریک ہے، اور ثواب میں بھی برابر کا شریک ہے، اجر میں بھی برابر کا شریک ہے، اور اس کے ذریعے سے جو برکات ملیں گی اس میں بھی برابر کا شریک ہے۔ اور توجہ کیجیے، اگلی ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور جو اس کو 4 رکعت میں 200 بار اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 50 بار پڑھے۔ اب وہاں 2 رکعت کی روایت تھی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی کہ مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، مصائب کے لیے، پریشانیوں کے لیے، غموں کے لیے، دکھوں کے لیے، اس کو آپ نے فرمایا کہ ہر رکعت میں 50 بار پڑھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اور یہاں جو روایت ہے وہ 4 رکعت کی ہے، تو جو پڑھے گا تو اللہ پاک جل شانہ یعنی اس کے 50 برس کے گزشتہ کے اور 50 برس کے آئندہ کے گناہ بخش دیں گے۔ 100 سال کے اللہ گناہ معاف کر دیں گے، 50 سال کے گزشتہ کے، 50 سال کے آئندہ کے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو اس کو 200 دفعہ پڑھتا ہے۔ اور ایک کتاب ہے بدر الفلاح میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے، جو شخص عشاء کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 بار فاتحہ اور 21 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار فاتحہ، 21 بار سورۃ اخلاص پڑھے، تو اس کے لیے جنت میں 2 محل تیار ہو جائیں گے۔ حضرت کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا جو سفر کرتے وقت 11 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، اللہ اس سفر کے شر کو اس سے دور کرے گا اور خیر اسے عطا ہوگی۔ سفر کے شر سے اس کی حفاظت ہوگی، وہ شر کسی بھی شکل میں آئے، حادثے کی شکل میں، جیب کٹنے کی شکل میں، یا کسی نقصان کی، کسی تکلیف بھی، کسی بھی شکل میں ہو، اور میں اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کس کی؟ جو کیا کرے گا؟ 11 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا، 11 بار سورۃ اخلاص سفر میں پڑھے گا، اللہ سفر کے شر سے اسے بچائیں گے اور سفر کی خیر اسے عطا فرمائیں گے۔ اب ایک اور بات سنیے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم عذاب سے کیوں بچ رہے ہیں، عذاب سے کیوں بچ رہے ہیں۔ میں کہ جب موسیقی کی آواز اوپر جاتی ہے تو اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے، عذاب دینے والے یہاں تک کہ فرشتے نیچے اتر آتے ہیں اور زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، یا اس پہ زلزلہ لے آئیں، یا اس کو اٹھا کے پلٹ دیں، یا اس کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ اور فرمایا سورۃ قل هو اللہ کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم بیٹھ کے سورۃ اخلاص 40,000 دفعہ پڑھیں گے تو ایک دفعہ پڑھنے سے میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے،
اور 40,000 دفعہ گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے محتاج بن کے پڑھیں گے تو میرے رب کا کتنا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور میرے رب پہ کتنی رب کی راحتیں اور رحمتیں برکتیں آئیں گی. اور اللہ کا یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ اللہ کے غصے کو ظاہر کرتے ہیں. جتنے بھی گناہ ہیں کہتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، کہتے بھی رہے، اور کہا کچھ عرصے کے بعد مجھے آ کے خود بتایا انہوں نے، کہا کچھ عرصے کے بعد ہم نے محسوس کیا گھر میں کوئی سائے ہیں، گھر میں کچھ چیزیں ہیں. کہنے لگے ہم ڈر گئے کہ شاید کوئی ایسی اور چیز مسلط ہو گئی ہے. ہم تو کسی ایک چیز کو نکالنے میں تھے، وہ نکلی نہیں، کوئی اور چیز مسلط ہو گئی ہے. تو کہا ہم پریشان ہو گئے. کہا کوئی سائے تھے گھر میں اور کچھ چیخیں تھی سر میں، اور چیخیں ایسی تھی جیسے کسی کو گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے. اور کہا پھر ہمیں خواب آنا شروع ہو گئے. کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں ہیں جن کے چاروں طرف نوکیں اتنی ہیں جیسے تلوار کی نوکیں ہوں. وہ گھر میں آئے ہیں اور وہ ایک ایک بندے کو کوٹ کوٹ کے توڑ کے نکال رہے ہیں. کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا، کسی کو چارپائی کے نیچے سے نکالا، کسی کو الماری کے اندر سے نکالا، کسی کو الماری کے نیچے سے نکالا. کونے خدروں میں چیزیں گھسی ہوئی تھیں، ادھر سے نکالا، پکڑا، توڑا، کاٹا. کہا ان کی چیخیں تھیں اور وہ کہتے تھے نہیں ہم خود جائیں گے. کہا نہیں تم خود نہیں جاؤ گے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں تمہیں خود بھیجیں گے. آنکھوں سے دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو آنکھوں سے دیکھا. اور میں نے ان سے کہا کہ بس اب تمہیں اللہ نے دکھا دیا ہے، اب تم آگے بڑھو اور اس کو اور پڑھو، اور پڑھنے کے بعد ان موکلات سے کہو دیکھو اللہ نے آپ کی ذمہ داری ہماری خدمت میں، ہماری حفاظت میں، ہمارے اوپر چھتری اور چھاؤں میں لگائی ہے، اللہ نے لگائی ہے نا، تو آپ اللہ کے حکم اور اللہ کے امر سے ہماری حفاظت کریں. یہ مصیبتیں گلے پڑی ہیں، وہ جادو ہیں، وہ جنات ہیں، وہ اثرات ہیں، وہ بندش ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے. ہمارا تو گھر برباد ہو گیا، ہماری تو ہر چیز تباہ ہو گئی، ہمارا تو کچھ بھی باقی نہ بچا. بس یہ باتیں وہ کرتے تھے اور بسم اللہ پڑھتے تھے. اور گھر میں 625 بار بسم اللہ کا نقش دکھا اور میں نے کہا کہ وہ آپ لگا دیں، اس کو لیمینیشن کر دیں. جیسے آنکھوں سے دیکھنے شروع کیے نقشے. اور جب بندہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ذرا جذبے سے، دل کی کیفیتوں سے، اندر کے در سے پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جذبے کے ساتھ، اس پورے جذبے کے ساتھ، اس دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھا یا 3 بار، ہر بسم اللہ کے پڑھنے پر 625 موکلات اور اس کے خدام آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور فرمائیں ہمارے ذمہ کیا خدمت ہے، فرمائیں ہم آپ کی کیا خدمت کریں. آپ نے سنا ہوگا ایک اللہ دین اس کا نام تھا، اس کو ایک چراغ ملا تو چراغ کے رگڑتے ہی ایک جن نکلا اور جن کہنے لگا کہ میرے آقا میرے ذمہ کیا خدمت ہے. یہ کہانی جیسی بھی ہے سچی ہے، حقیقت ہے اللہ دین کے چراغ کی، پر یقین جانیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے 70,000 اللہ دین کے چراغ ختم ہو جائیں، پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں طاقت اور تاثیر ہے، 40 پڑھیں، 70 پڑھیں، 100 پڑھیں، 200 دفعہ پڑھیں، گڑ گڑا کے، اور پھر ایک دفعہ سورۃ قل ملا کے رکوع سجدہ کریں. پھر جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں تو اس وقت سورۃ فاتحہ ایک بار پڑھیں، پھر قل واللہ بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں جی. اور پھر ہے رکوع سے پہلے تحاوری پڑھنی ہے، دوسری سورۃ پڑھنی ہے جی. ایک تو یہ نفل آپ کو دن کے کسی بھی وقت آپ جب آپ کو سہولت اور فرصت ہو یہ پڑھیں، اور اگر رات کے اندھیرے میں پڑھیں تو اچھی بات ہے، اس میں زیادہ تاثیر ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ
دن جو ہے آیت الکرسی کی پہلی آیت سورۃ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آپ بہت زیادہ پڑھیں اور بہت زیادہ کھلا پڑھیں، اور اس کے علاوہ ابکری کے جتنے وظائف آپ اس سے پہلے پڑھ رہی ہیں ان کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے میری بیٹی ہے، اس کی عمر 40 سال ہو چلے گئے۔ آپ کے مسائل حل ہوئے ہیں، انشاءاللہ حل ہوں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ مطلب میں اس آیت پڑھنی یا اللہم انی اسألک، اس نال میری نظر ٹھیک ہو گئی، کیونکہ میری نزدیک دی نظر جیڑی ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے تو بغیر قرآن پاک پڑھنی ہے اور مجھے سکون بہت آمدہ ہے، اور میرے جس سے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اور میں چیزیں جتنی پڑھنی ہونا نا بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور بہت زیادہ مدد ملتی ہے، اور جڑے جڑے میرے مسئلے ہیں انہوں نے وہ سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس دعا کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی قریب کی اینک اتر گئی، وہ دعا ہے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد انی اتوجہ بک الی ربک تقضی حاجت۔ یہ دعا آپ نے پڑھی، کتنا پڑھی آپ ذرا بتا دیں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ میں 2 سال سے پڑھ رہی ہوں، پہلے تو میں صبح شام 11 دفعہ پڑھتی تھی، لیکن پھر میری اگر طبیعت خراب ہو، میرے ساتھ میں درد ہو کچھ ہو، لیکن میں چھوڑتی نہیں، 3 دفعہ ضرور پڑھ لینی ہوں، لیکن میں پڑھتی باقاعدگی نہ۔ اور پہلے مجھے پتا نہیں سی کہ اودے نال میری نظر، میں تھوڑا درد سنیا ہوا تو اودے تسی دسیا ہوا، اور میں دیکھا کہ واقعی مجھے بہت زیادہ فرق پیا اور میری نظر بالکل ٹھیک ہو گئی، اور میری عمر جیڑی ہے 57 سال ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو صحت دے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو بس میں ایک چیز ہے کہ میں دھیان نہیں رہتا، میں چیزاں پڑھنی ہے نا، جس وقت کوئی چیز مجھے روک دی ہے، بلا دیندی ہے، کرن نہیں دیندی ہے، اور میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ یہ شیطانی کشمکش انسان کے ساتھ موت تک رہے گی۔ خیر کے راستے میں بدگمانیاں، شک، وسوسے روکنا، یہ شیطانی طاقتوں کا حصہ ہے، اور رحمانی طاقت بھی اپنی آواز لگائے گی، یہ ہمیشہ رہے گی۔ آپ اس کی طرف نہ زیادہ توجہ کریں، نہ زیادہ دھیان دیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تیرے راضی ہونے کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے میں جب راضی ہوتا ہوں، میرے راضی ہونے کی علامات یہ ہے کہ میں وقت پہ بارشیں دیتا ہوں۔ مولا جب تو زیادہ راضی ہو پھر تیری علامات کیا ہے؟ فرمایا بیٹیاں دیتا ہوں۔ ذرا غور سے سننا، جن کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا جب تو بہت زیادہ راضی ہوتا ہے، میں کہا بیٹیاں دیتا ہوں، بیٹیاں دیتا ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا میری پہلی بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی۔ میں نے کہا تجھے کسی نے مبارک نہیں دی؟ مجھے دیکھیں بیٹی کے پیدا ہونے پہ ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی، پانچویں، چھٹی بیٹی کے پیدا ہونے پہ میری نانی اماں 9 بہنیں تھیں، 9 کے بعد 10واں بیٹا ہوا تھا۔ 9 میری نانی اماں میری نانی اماں 9 بہنیں تھیں۔ میری نانی اماں فرماتی تھی، میری اماں، ان کی اماں کا نام مریم تھا، میری اماں فرماتی تھی میں نے ہر بیٹی کے اوپر اللہ تیرا شکر ادا کیا، اور مولا میری ہر بیٹی کا نصیب مقدر اچھا کر دے، میں تجھ سے شکوہ نہیں کرتی۔ 9 بیٹیاں تھیں، 9 بیٹی